کمپین ایک تو ہماری ڈور ٹو ڈور چل رہی ہے، کالم میٹنگز کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں۔ ہماری جو خواتین کی کمپین ہے وہ بہت مؤثر ہے۔ نواز شریف صاحب کے چاہنے والوں کا وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس حلقے میں، کیا ہر علاقے میں 2 4 6 8 گلیاں بنی ہوئی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، خواجہ سان روڈ بن رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جب آتی ہے وہ آ کے ملک کی کاروباری معاملات کو بھی بہتر کرتی ہے اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی کرتی ہے۔ اس حلقہ میں آپ دیکھیں تو حکومت پنجاب 4 سال تو ان کی حکومت رہی ہے، مگر وہ ایک بھی گلی نہیں یہاں پہ بناس کے، جس کی وجہ سے یہاں بہت سے ایشوز ہیں۔ ملک اس وقت بالکل اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ یا اس نے چلنا ہے یا خدا نخواستہ نہیں چلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ 8 فروری کو ملک بھر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ امیدواران الیکشن کیمپین کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں سابق صوبائی وزیر صحت و امیدوار PP 153 پاکستان مسلم لیگ نون خواجہ سلمان رفیق صاحب کے ساتھ۔ ان سے پوچھیں گے ان کی الیکشن کیمپین کیسی چل رہی ہے اور لاہور میں مسلم لیگ نون کی الیکشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون اقتدار میں آنے کے بعد ملکی مسائل کے حوالے سے کیا ایجنڈا رکھتی ہے۔ سر، آپ کا سب سے پہلے شکریہ، آپ کا بڑا بیزی سکیجول ہے، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، کس طرح الیکشن کیمپین چل رہی ہے PP 153 میں؟ پہلا سوال یہ ہے۔ کمپین ایک تو ہماری ڈور ٹو ڈور چل رہی ہے، کالم میٹنگز کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں۔ ہماری جو خواتین کی کمپین ہے وہ بہت مؤثر ہے، گھر گھر ہماری خواتین بھی جا رہی ہیں۔ پھر ہمارا جو نیٹ ورک ہے اپنا سابق بلدیاتی نمائندگان کا، مسلم لیگ نون کے ورکرز کا، نواز شریف صاحب کے چاہنے والوں کا وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس حلقے میں۔ ہم اس حلقے میں 5 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے 2 سال تو ظاہر ہے کہ جیل جانا پڑا، اور ہمیں جو 15-16 کی گورنمنٹ ملی، ہم نے اس میں اس حلقے میں جس حد تک میرے ساتھ کام شروع کیا، ہر علاقے میں 2 4 6 8 گلیاں بنی ہوئی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، خواجہ سان روڈ بن رہا ہے، بہارشاہ روڈ بن رہا ہے، چوک جوڑے پل کو بھی ہم وائڈ کرا رہے ہیں، پیپسی روڈ، جلارہ، چونکہ حلقہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پھر نیا حلقہ مجھے اس میں ساتھ ملا ہے۔ میرے ساتھ شیخ روہیل اسکر صاحب اوپر MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، بڑے تجربہ کار شخص ہیں، اپنے علاقے میں ان کی بڑی گڈ ول ہے، تو ہم دونوں مل کے 1 اکیلا 2 11 والی صورتحال ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جب آتی ہے وہ آ کے ملک کی کاروباری معاملات کو بھی بہتر کرتی ہے اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی کرتی ہے، تو لوگوں کو ایک آس امید ہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپین بہت اچھی ہے، اور مجھے اللہ گھر بہت امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بالخصوص پنجاب میں مسلم لیگ نون جب واضح اکثریت لے گی۔ سر، آپ نے پاکستان اور پنجاب کی بات کی، لاہور میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی کیا صورتحال ہے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، لاہور میں کمپین بہت بہتر ہے مسلم لیگ نون کی، ایک ٹیمپو بن رہا ہے اور دن بدن بنتا جا رہا ہے۔ اب چونکہ 4-5 دن رہ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹیمپو ہمارا بہت بہتر بن چکا ہے۔ مجھے لاہور کی ساری سیٹیں جو ہے وہ نون کی لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ سیٹ پہ اپسٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ ان کی کمپین اتنی مؤثر نہیں ہے، حالانکہ کمپین پوری کر رہے ہیں، وہ بیٹنگز بھی کر رہے ہیں، دفاتر بھی کھول رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی انہوں نے تصویریں بھی ساتھ لگائی ہوئی ہیں، تو کوئی قسم کی پابندی یا کوئی تھریٹ ان کو نہیں ہے، ہر بندہ کمپین کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی کارکردگی 4 سال کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس حلقہ میں آپ دیکھیں تو حکومت پنجاب 4 سال تو ان کی حکومت رہی ہے، مگر وہ ایک بھی گلی نہیں یہاں پہ بناس کے، جس کی وجہ سے یہاں بہت سے ایشوز ہیں، اور ہمیں اگر یہ 5 سال مل جاتے تو ہم اب تک یہ سارے حلقے کو سیدھا کر دیا ہوتا۔ تو ایک فرق ہے جو لوگ دیکھتا ہے، ووٹر دیکھتا ہے، ووٹر بہت سمجھدار ہے، وہ انشاءاللہ بڑی سمجھ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ سر، PTI کے پاس انتخابی نشان جو بلہ ہے وہ نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کا سیاسی تجربہ اور بصیرت کیا کہتی ہے؟ مل جاتا تو بہتر تھا ان کو، لیکن ان کی اپنی وجہ سے نہیں ملا۔ آج اگر انہوں نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن پراپر کرائے ہوتے اور رولز ریگولیشن کے مطابق، دیکھنا الیکشن کمیشن کو بلیم کرتے ہیں تو آنریبل سپریم کورٹ نے بھی تو وہی فیصلہ کیا نا۔ جب ہر فورم ایک فیصلہ کرتا ہے پھر اس فورم میں سچائی ہوتی ہے۔ بہرحال ان کے جو نشانات ہیں ان کو وہ سوشل میڈیا اور اپنے پوسٹر کے ذریعے کمپین کر کے لوگوں تک پہنچا، جو ان کا ووٹر ہے اس کو ان کو ووٹ دینا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس کا کوئی زیادہ ہوگا، لیکن بہرحال مل جاتا تو بہتر تھا۔ سر، آپ کا اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا پچھلا دور بڑا مشکل میں گزرا، جیل بھی کاٹی، خواجہ رفیق شہید، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی فیملی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے آپ کا بڑا اہم ترین کنٹریبیوشن ہے۔ سر، یہ جمہوریت کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے؟ سیاسی انتقامی جو ایک روش ہے، روایت ہے، کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ آپ کوئی اپنی دانش مندی سے اس کا حل کا فارمولہ بتائیں۔ اس کا بڑا واضح جواب ہے۔ اس کے لیے سیاستدان کو اپنا کریکٹر شو کرنا پڑے گا اور رواداری کی سیاست کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کو نفرتیں رکھیں گے تو فاصلے بہت رہیں گے، وہی ہوا ہے۔ اتنی زیادہ فاصلہ نفرتیں ہیں کہ وہ آپ دیکھیں وہ فاصلہ کم نہیں ہو رہا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک
بیان بازی بھی چلتی ہے, اختلاف بھی چلتا ہے, لیکن جب ہم نے بیٹھا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک رواداری ہونی بہت ضروری ہے. دوسرا, پولیٹیشین کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی پڑے گی, پولیٹیشین کو ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا, دیانت سے کام کرنا پڑے گا. یہ فکرہ ہے تو بہت ایک چھوٹا سا, مگر اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. ٹیمپٹیشنس ہیں, خواہشات ہیں, ان کو روکنا ہی اصل کام ہے. تو آپ جو ڈیولپمنٹ کے کام کروا رہے ہیں, یا جو آپ 5 سال جس علاقہ سے ایم پی ہیں, وہاں پہ آپ پھر اگر فی سبیل اللہ کام کریں تو وہ بہتر ہے. تو سیاستدان کو بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سیزنڈ میرٹ پہ لوگوں کو آگے لائیں جو آ کے وزیر کام کریں. صرف وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہی کافی نہیں ہے, آپ کی جو پوری ٹیم ہے, خاص طور پہ جو کیبنٹ ہوتی ہے, اس کا بھی سیزنڈ ایکسپیرینس اور کمپیٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب طویل جلا وطنی کے بعد پاکستان سے باہر تھے, ابھی پاکستان واپس آ گئے ہیں. تو پاکستان میں معاشی مسائل ہیں, سماجی مسائل ہیں, سیاسی بحرانی حالات ہیں, ایک تناؤ کی کیفیت ہے, بے چینی ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے ہر طرف. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ان مسائل پر قابو پا لیں گے؟ میں سنتا ہوں کہ میاں صاحب واحد ایک ایسی شخصیت ہیں, شہباز صاحب اور میاں محمد نواز شریف, جو اس پہ قابو کسی حد تک ڈال سکتے ہیں. اور کسی حد تک میں نے کیوں کہا, میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ملک اس وقت بالکل اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ یا اس نے چلنا ہے یا خدا نخواستہ نہیں چلنا. ان حالات میں جو مینیفیسٹو ہم نے پیش کیا ہے, وہ اگر آپ نے 4-5 دن پہلے ظاہر آپ نے اس کو پڑھا ہوگا, وہ ایک روڈ میپ ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا. ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس کو تھریٹیکلی پریکٹیکل شیپ میں لانا ہے. پریکٹیکل شیپ میں لانے کے لیے ہمیں سیزنڈ ایکٹیوسٹ چاہیے. ہمارے پاس واحد جواد ہے جس کے پاس سیزنڈ وہ سیاسی لوگ موجود ہیں جن کو کیبنٹ کا کام کرنا اور محکمے چلانا آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اس ایجنڈے کی تکمیل کر سکتی ہے. اور ہمیں وقت ضرور لگے گا. میرے لیے 8 سے 9 فروری اہم ہے, کیونکہ 8 تک تو الیکشن مجھے نظر آ رہا ہے کیا صورتحال ہے, لیکن 9 کے بعد احتساب ہمارا شروع کر دیا جائے گا. ایک ایک دن قیمتی ہوگا, تو اس میں دن رات کام کرنا پڑے گا. فورن انویسٹمنٹ اس میں بہت ضروری ہوگی, اور جو اندرونی سرمایہ کار ہے اس کو تحفظ دینا بہت ضروری ہوگا. جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ڈف ٹیل کریں گی تو کاروباری زندگی سے بہت بہتر ہوگا. سر, آخری سوال یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے بھی میاں صاحب کے ساتھ بڑی اذیتیں برداشت کیں, جیل بھی کاٹی اور مقدمات کا سامنا کیا, بہت پیشیوں پہ وہ گئیں. تو آپ ان کو, بڑی قربانیاں ہیں ان کی پارٹی کے لیے, مسلم لیگ نون کے لیے, تو آپ ان کو کسی اہم ترین منصب پر 8 فروری کے بعد دیکھتے ہیں اگر مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے جو ان کی کمپیٹنسی ہے وہ آئیں گی, کسی نہ کسی لازمی ذمہ داری تو ان کو ملے گی. وہ وفاق ملتی ہے, صبح ملتی ہے, یہ تو ظاہر ان کی فیملی کا اور کور گروپ کا فیصلہ ہے, لیکن میں ان کو ذمہ داری, مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کو ملے گی ذمہ داری. سابق صوبائی وزیر صحت پاکستان مسلم لیگ نون کے PP 153 میں امیدوار صوبائی اسمبلی خواجہ سلمان رفیق صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کے سیاسی کلچر میں رواداری کی سیاست انتہائی ضروری ہے. سیاسی جماعتوں میں, سیاسی قائدین میں میچورٹی, سنجیدگی اور دانش مندی سے ملکی مسائل اور عوامی مشکلات کے خاتمے کی سیاسی روش دینے کی ضرورت ہے, جس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکے, مسائل حل ہو سکیں, ملک ترقی کر سکے. اور انہوں نے مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کو ملکی ترقی خوشحالی کے لیے سامن قرار دیا, اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا جو مینیفیسٹو, جو منشور مسلم لیگ نون نے پیش کیا, اس سے پاکستان میں معاشی ترقی اور سماجی ترقی کی راہیں کھلیں گی. آج کے اس سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.